بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفہ کا احساس دلاتے ہیں۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفہ کا احساس دلاتے ہیں۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا،
اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: فضول گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی خوشبو پیش کرے تو اسے واپس نہ کرو کہ اس کے دینے میں کوئی بوجھ نہیں اور خوشبو عمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالی کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا، لوگوں سے مانگتے پھرنے کا وبال۔ نمازی کے آگے سے گزرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دوران نماز تمہارے آگے سے کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکو، اور اگر پھر بھی نہ رکے تو اس سے لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔